الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. خیریت استاد آپ؟ ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہے. والد صاحب تھوڑا سا بزی تھے تو وہ جی آتے ہی جی ہوں گے. اب تک میں کلاس ہینڈل کر رہا ہوں. جی استاد شکریہ. آج کا درس میرے خیال سے تجدید کا ہے. تو تجدید کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ تجدید کہتے کسے ہیں اور اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے. جی میں نون سبق بول ساکن دیتا ہوں اس کے بعد تجدید اور پڑھتے ہیں. سکون جی لاسٹ ٹائم. آخر بار کیا پڑھے تھے؟ آج لاسٹ ٹائم چیک ہے نا جزم پہ ختم کیے تھے اور پھر سکون. بولے تھے کہ اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ سکون تجدید اور نون ساکن. تو یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تجدید سے شروع کرتے ہیں اور جہاں تک وقت کی اجازت ہوگی وہاں تک انشاءاللہ پڑھیں گے. تو میں تب تک درس کھولتا ہوں اور انشاءاللہ شروع کریں گے. صفحے کا کسی کو علم ہے؟ ہاں جی آ گیا آپ کے سامنے. سبق نمبر 14 ہے. ٹھیک ہے سبق نمبر 14 صفحہ 44 میں آپ کے سامنے آج کا جو درس ہے وہ ہے شد کی ادائیگی اور اس کی مشق. یعنی کہ شد کہتے کسے ہیں، اس کی کیا علامت ہے، اور جب حرف کے اوپر شد آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ادا کس طرح سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو شد کی علامت آپ اسکرین پر دیکھ سکتی ہیں. جو 3 شوشے والی علامت ہوتی ہے اسی کو تشدید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے، تشدید ہے. اس علامت کو جو 3 شوشے والی ہے اس کو کہا جاتا ہے تشدید. تجدید. اور شد والا حرف جو ہوتا ہے وہ حرف ڈبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈبل ہوتا ہے یعنی کہ اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ حرف ڈبل کہا جاتا ہے، ڈبل حرف ہے اور اس کو ڈبل کر کے ہی پڑھا جائے گا یعنی 2 مرتبہ وہ حرف پڑھا جاتا ہے. اور ڈبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک حرف جو ہے متحرک ہوگا اور ایک ساکن ہوگا. ٹھیک ہے ایک حرف متحرک ہوگا اور ایک ساکن ہوگا. ایک پر زبر زیر یا پیش ہوگا اور دوسرے پر سکون ہوگا، جزم ہوگا اگر تشدید آ رہا ہے تو اس میں سے ڈبل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب مشدد حرف کی ادائیگی کریں گی تو آپ کو ایک طرح سے زور دینا ہوگا، ایک طرح سے جھٹکا دے کر کے پڑھنا ہوگا تاکہ وہ صرف عام ساکن حرف نہ رہ جائے بلکہ ڈبل حرف معلوم ہو. مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر لکھا ہوا بلو کلر میں کذب یا صدق. صدق ٹھیک ہے اصل میں وہ دال پر ہے، وہ تشدید دال پر ہے. صدق کذب دال پر اگر دال پر تو کچھ نہیں ہے استاد. اس میں غلطی ہوئی ہے. اصل میں وہ تشدید اور زبر دال پر ہے، جی آف پر جی ہے صدق. ٹھیک ہے اس طرح سے لفظ قرآن میں بھی آیا ہے صدق. تو دال پر تشدید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دال ڈبل ہے اور ڈبل ہے اور اس میں سے ایک حرف متحرک. استاد دال پر استاد السلام علیکم. دال پر تو تجدید نہیں ہے، کاف پر تجدید ہے. ہاں وہ اس میں پرنٹنگ مسٹیک ہے، اصل میں وہ تشدید دال ہی پر ہے، قاف پر نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. لفظ صدقہ ہے، یہ جو حرف آپ کو دکھ رہا ہے، یہ جو تشدید آپ کو دکھ رہا ہے وہ غلط جگہ پہ پرنٹ ہو گیا ہے. تو بہرحال صدقہ ہے یعنی کہ دال پر تشدید ہے
تو دال پر تشدید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ڈبل دال موجود ہے، جس میں سے ایک دال متحرک ہے یعنی اس پر زبر ہے، اور دوسرا دال ساکن ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جھٹکا دے کر کے پڑھیں گے، صدقہ کہنے کے بجائے صدقہ. اسی طرح دوسرا جو لفظ آپ دیکھ سکتی ہیں کذب، یہاں پر بھی دال پر کیا ہے؟ تشدید بنا ہوا ہے. اس کا مطلب وہاں پر ڈبل دال ہے، ایک متحرک ہے جس پر زبر بنا ہوا ہے، اور ایک ساکن ہے جو کہ ڈبل لکھا نہیں جاتا ہے، لکھتے ایک ہی ہیں، لیکن اس کے اوپر تشدید کی وہ علامت رکھ کے، 3 شوشے والی جو علامت ہے اس کو رکھ کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بل بڑھا جائے. تو پڑھیں گے کذب، کذب. اسی طرح نیچے بہت سارے ایگزامپلس ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. آئیے ان دیکھتے ہیں تاکہ سمجھیں کہ کس طرح سے ادائیگی کی جاتی ہے. آپ بھی پیچھے دہرا سکتے ہیں. تو پہلا مثال دیکھیے، مس، را یہ مشدد ہے، میم بھی مشدد ہے، اور سین بھی مشدد ہے، یعنی کہ ڈبل را ہے، ڈبل میم ہے، اور ڈبل سین ہے. درم، درم، ایک داد را پیش در، پہلا را ساکن ہو گیا اور اگلا را متحرک ہے یعنی اس پر پیش بنا ہے. ٹھیک ہے، داد را پیش در اور را میم پیش رم. اس طرح جو مشدد حرف ہوتا ہے اس کا جو پہلا والا حرف ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے بعد والا حرف متحرک ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے داد را پیش در، تو را میں جو پہلا را ہے وہ ساکن ہے جو کہ داد کے ساتھ مل رہا ہے، یعنی کہ داد را پیش در. اس کے بعد جو اگلا را ہے وہ متحرک ہے، اس پر پیش ہے جو کہ ہم میم میں ملائیں گے، را میم پیش رم. اب اسی طرح آپ میم میں بھی دیکھ لیجئے، میم پر کیا بنا ہے؟ تشدید بنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں پر ڈبل میم ہے. ڈبل میم میں سے جو پہلا میم ہے وہ را میم پیش رم، اور جو دوسرا میم ہے وہ متحرک ہے، اس پر زبر ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں میم سین زبر مس، میم زبر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد والا حرف آپ دیکھیے سین، وہ بھی ساکن، وہ بھی اس پر بھی تشدید بنا ہوا، وہ بھی مشدد حرف ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ سین بھی ڈبل ہے، جس میں سے پہلا سین ساکن ہے اور دوسرا سین متحرک ہے. جو ساکن والا سین ہے وہ میم کے ساتھ ملا ہے، میم سین زبر مس، اور دوسرا سین متحرک ہے یعنی اس پر زبر ہے جو کہ اگلے حرف کے ساتھ مل رہا ہے، سین ہا زبر سہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس میں آپ 3 مشدد حرف دیکھ سکتی ہیں، جن میں سے تمام پہلے حروف جو پہلا حرف ہے اس کا، چاہے را ہو، میم ہو یا سین ہو، وہ ساکن ہے، اور جو دوسرا والا حرف ہے مشدد حرف کا وہ متحرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پڑھا جائے گا درمسہ. آپ دیکھ سکتی ہیں کس طرح سے ہم اس کو پڑھنے میں کچھ نہ کچھ ایفرٹ لگا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ زور دے رہے ہیں. جب زور دیں گے تبھی وہ حرف ڈبل واضح ہوگا یا ڈبل سنائی دے گا. ٹھیک ہے، درمسہ، حظمنا، حظم نہیں کہ بلکہ حظم. ہم زا کو میم میں ملا رہے ہیں لیکن اب زا بنا ہوا ہے، تو ایک تو ساتھ ملا کر یعنی کہ اس کے بعد میم حظم، اس میں بھی دونوں میم استاد آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں ویڈیو بند کر لیتا ہوں، میرے خیال سے نیٹ ورک بڑا کمزور ہے. جی ٹھیک ہے، تو میں پہلے اسکرین شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. تو پہلا مثال آپ نے پڑھا حظم میم، اس میں کیا ہے؟ وا بھی ڈبل ہے، میم بھی ڈبل ہے، اور دوسرا میم بھی کیا ہے؟ ڈبل پڑھا جا رہا ہے. اور شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد اگلا ایگزامپل دیکھتے ہیں. جی، تو آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہا ہوگا جس میں سے ہم تیسرے ایگزامپل پہ پہنچ چکے ہیں، مد الظل. اس میں بھی آپ دیکھیے تشدید کس حرف پر بنا ہوا ہے؟ دال پر.
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ मैं बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आप देखिए इसमें से जो तीसरा एग्जांपल है मद ज़िल्ला हम पढ़ रहे हैं, उसमें आप देखिए दाल पर क्या बना हुआ है, तशदीद। तो इसका मतलब ये होता है कि दाल प्लस दाल बना है, ठीक है, दाल प्लस दाल है, मीम दाल जबर मद, ठीक है, मीम दाल जबर मद है। उसके बाद अगला दाल मुतहर्रिक है, ठीक है। दाल का मुशद्दद का मतलब हमने क्या बताया कि वो हर्फ डबल है। तो अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि दाल पर तशदीद बना हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर दाल क्या है, डबल है, दो दो दाल मौजूद है। तो इसमें से जहाँ कहीं पर भी इस तरह से आता है मुशद्दद हर्फ, तो इसमें से पहला वाला क्या होगा, पहला वाला जो हर्फ होगा वो साकिन होगा और अगला वाला मुतहर्रिक होगा। मुतहर्रिक का मतलब उस पर हरकत होगी, और हरकत में ज़बर भी आ सकता है, ज़ेर भी आ सकता है और पेश भी आ सकता है। तो जब हम ये वाला हर्फ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पहला दाल हम पढ़ रहे हैं वो साकिन है, दूसरा दाल है वो मुतहर्रिक है, यानी उस पर ज़बर बना हुआ है। तो हमें दोनों पढ़ना है। तो दोनों हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन तशदीद की अलामत लगा करके अब ये बतला दे रहे हैं कि वो हर्फ डबल है और उसको डबल पढ़ा जाएगा, ठीक है। भले ही वो हर्फ क्या है, सिंगल लिखा गया है, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, डबल जाएगा। तो हम साकिन वाला दाल भी पढ़ेंगे और मुतहर्रिक वाला भी पढ़ेंगे। तो मदा नहीं कहेंगे, मीम जबर मा और दाल जबर दा आपको दिख रहा होगा, तो मदा जिल्ला नहीं कहेंगे, बल्कि जो तशदीद बतला रहा है, यानी कि इसमें एक साकिन हर्फ भी मौजूद है, उसको भी हमें पढ़ना है, जो कि दाल साकिन है। तो कहेंगे मद, मीम दाल जबर मद। ये तशदीद का पहला वाला हर्फ है। जो मुशद्दद हर्फ आप देख रही हैं दाल, उसमें से जो पहला वाला दाल है वो साकिन है, जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ मैंने लिख दिया है, मीम दाल जबर मद। उसके बाद वाला जो दाल है वो क्या है, मुतहर्रिक है, जो कि असल आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। तो ये एक तरह से छुपा हुआ हर्फ है, जिसको हम किससे बतलाते हैं, तशदीद की अलामत दे करके वाज़े करते हैं। तो पढ़ना हमें दोनों है, भले ही लिखा एक जाता है, ठीक है। तो तशदीद का मतलब ही यही है कि हर्फ वहाँ पर डबल है, भले ही हम उसको लिख ना रहे हैं, लेकिन एक अलामत दे करके हम उसको वहाँ पे बतला दे रहे हैं कि ये हर्फ डबल है, ठीक है। तो पढ़ा जाएगा कैसे, मद्दा, मदा नहीं, मीम जबर मा दाल जबर दा नहीं, बल्कि मीम दाल जबर मद दाल जबर दा, मद्दा। जो साकिन है, जो कि मख्फी है, उसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है, मद्दा। और इसी तरह बाकी हरूफ में भी मद्दविल्ला, मद्दव, पहला आप वा देख लीजिए, हर्फ वा, मद्दविल्ला। इसमें जो पहला हर्फ है वो साकिन है, ठीक है, भले ही लिखा ना हो, लेकिन क्या है, हर्फ क्या है, साकिन है। और जो दूसरा वाला है वो मुतहर्रिक है, लेकिन कौन सी हरकत लगी है, जेर। आप उस स्क्रीन में देख सकती हैं, वा के नीचे क्या बना है, जेर बना है। तो इस ज़ा में जो पहला ज़ा है वो साकिन है और जो दूसरा ज़ा है वो मुतहर्रिक है, जिसके नीचे ज़ेर बना हुआ है। तो हमें दोनों पढ़ना है। दोनों किस तरह से पढ़ेंगे, दाल ज़ा ज़बर दव, दाल को हम साकिन वाले ज़ा में मिला रहे हैं, दाल ज़ा ज़बर दव, और फिर उसके बाद मुतहर्रिक वाला ज़ा पढ़ रहे हैं, यानी कि ज़ा ज़ेर दी, जिसको भी हम अगले हर्फ में मिलाएंगे, ज़ा लाम ज़ेर दिल। तो इस तरह से हमने ज़ा को भी डबल पढ़ लिया, मद्दविल्ला। क्या कहे, मद्दविल्ला। लाम पर भी इसी तरह का काम करना मुदज्जिल्ला, है। जी मुदज्जिल्ला। जी, आप देखिए गौर कीजिए, लाम पर भी हमने, लाम को भी हमने डबल पढ़ लिया है कि नहीं। लाम पर तशदीद बना हुआ है और उसके ऊपर जबर है। तो जो जिल्ला। मुतहर्रिक वाला लाम है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो साकिन लाम है वो नहीं दिख रहा है। जी। जो साकिन लाम है हम वो किस तरह से बतला रहे हैं, तशदीद देकर बतला रहे हैं कि यहाँ पर एक जी। साकिन लाम भी मौजूद है, जिसको हमने ज़ा के साथ मिलाया है। ज़ा लाम ज़ेर दिल, हमने ज़ा को किससे मिलाया, तो साकिन लाम वाला से, लाम, लाम जो से। लाम लाम पर जज्म बना हुआ है उसके साथ हमने मिलाया और कहा जज्म ज़ा तस्दीद, लाम ज़ेर दिल। तस्दीद है उसके उसमें। बाद जी, तशदीद का मतलब यही है कि उसमें से एक साकिन वाला हर्फ भी मौजूद साकिन है। वाला। जी। हाँ, तो भले ही दिख ना मद्दा। रहा हो, लेकिन साकिन के साथ पढ़ेंगे, यानी जब हम हिज्जे करते हैं, ठीक है, जी जब जी। हम हिज्जे के साथ पढ़ेंगे तो स्पेलिंग। साकिन वाला हाँ। पढ़ेंगे, भले ही लिखा ना हाँ। हो। तो पढ़ेंगे ज़ा लाम ज़ेर मद, दिल। उसके बाद मुतहर्रिक वाला हर्फ पढ़ेंगे, लफ्ज़, लाम ज़बर ला, ज़ा लाम ज़ेर दिल, मुदज्जिल्ला। लाम ज़बर ला। दो लाम हमने पढ़ लिया, ठीक है, जी। मद्दविल्ला, ज़ा लाम ज़ेर दिल, मुदज्जिल्ला।
مدزلہ سب کو دو دو بار لا پڑھنا ہے. جی دو دو پڑھنا ہے. اور جی آپ یہ بھی ہم دوبارہ دونوں میں پہلا وقت آپ کی کیا ہے آواز بریک ہو رہی ہے. اور دوسرا وقت مدزلہ زن جنو ولا جن کے ساتھ. جنو استاد آپ کی ولا آواز نہیں آ رہی. بریک ہو رہی ہے. استاد کی شاید نیٹورک ایشو ہے. استاد کے ادب میں سبھی سے گزارش ہے بہت ہی زیادہ کہ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا ایکسٹرا سوال ہوتے ہیں ہم نماز میں یہ غلطی آ رہی ہے وہ جو سب گھر کا مسئلہ ہو خود بھی ہو تو اس کے لیے میرے پاس 2 ایسے گروپ ہیں جس میں ہم شرعی مسئلہ معلومات کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے. اصلاح ٹریننگ ورکشاپ مجھے ملا ہے. انشاء- آپ نے دیا ہے. جی انشاءاللہ آپ اس میں جوائن ہوئی ہے. اس میں آپ کو استاد اچھے سے واضح کر کے بتاتے ہیں جو بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ میٹنگ میں پوچھنے سے نا ٹائم ہوتا ہے اور جو کلاس میں بیٹھتے ہیں انہیں بھی ٹائم پڑھنے کے لیے. ہاں ہاں اوکے انشاءاللہ کوشش کروں گی. آج میں دیکھی تھی تھوڑا مطلب 15-20 منٹ تھوڑا پھر انشاءاللہ دیکھوں گی پورا کروں گی. نہیں پڑھنے کا نہیں مطلب جو ہمارے گھر کا مسئلہ ہوتا ہے ہم بولتے ہیں نا سفر میں نماز کیسی ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ ہاں سب ہاں کچھ ہاں آگے آئے گا. سب کچھ لیکن بتایا ہے. جی یہ سب کچھ آگے آئے گا لیکن جو آپ بیچ میں سوال پوچھتے ہیں نا اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. ہاں وہی تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے خیال سے وقت تو بہت جا چکا ہے. میں سرسری طور پہ یہ تمرین پڑھ دیتا ہوں. میرے خیال سے جی بات تو جی واضح ہو گئی ہوگی کس طرح سے. میں سرسری طور سے ایک بار پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اگلے 10 منٹ. اب دیکھیے اس میں سے جو چوتھا اگزامپل تھا اس کو میں واضح کر دیتا ہوں اس کے بعد سرسری طور سے پڑھ دیتا ہوں. جانو اس میں سے جو نون ہے وہ مشدد ہے تو اس میں سے پہلا نون کیا ہوگا ساکن ہوگا اور دوسرا نون کیا ہے متحرک ہے جس پر کھینچے ہوئے اور ساکن نون کو پڑھیں گے یعنی کہ جان نون ساکن کھینچتے ہوئے مد کرتے ہوئے یعنی کہ جیم الف زبر جا اس طرح سے آپ مد کریں گے لیکن پھر اس کے بعد نون کی بھی ادائیگی کریں گی. کس والے نون کی ساکن والے نون کی. تو کہیں گی جان جان. آپ نے نون کو ساکن پڑھا متحرک نہیں پڑھا. پیش آپ نے ابھی بھی واضح نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے تو پڑھیں گے جان. اس کے بعد متحرک والا پڑھیں گے جو کہ ہے پیش کے ساتھ جانو. نو جب اس طرح سے کہہ رہی ہیں تو یعنی کہ آپ نے متحرک والا بھی آپ پڑھ لیا. تو اس طرح سے آپ دونوں کی ادائیگی کر سکتی ہیں ایک ساکن والے نون کی اور ایک متحرک والے نون کی. تو پہلا کیا ہوا جان اس کے بعد متحرک والا نو جان جان. جانو اور ول جان لیجیے نون وہاں پہ نو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے جانو نہیں کہنا بلکہ تھوڑا سا جان کٹ دینا ہے تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے جانو جان نو. جان نو جان نو ول جانو واللہ جانو اللہ شیخ اس میں تھوڑا آواز مد کے جیسا ہوگی کیا؟ جان نو نہیں اتنا یہ تازہ مد نہیں ہے ہے. جیم یہاں پر مد یہاں پر جی شیخ جانو. قرآن میں شاید مد ہے نا وہاں پہ. جی مد مد لازم سب ہاں سے مد لازم کلمی مسکل نہیں جی کل میں شیخ. سب سے اس طرح سے آپ نے سورہ رحمان بھی دیکھا